آپ کی والدہ ماجدہ کلثوم خاتون نے پہلی بار بابا فرید کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے اور مزید انعامات دیے جاتے ہیں۔ بابا فرید الدین جب نماز پڑھتے تو کلثوم خاتون چپکے سے ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی اور بابا فرید وہ شکر کی پڑیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کلثوم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں تو اگلے دن اضطراب سے پوچھا کہ اے فرید الدین، کیا آپ کو کل شکر کی پڑیاں مل گئی تھیں؟ تو بابا فرید نے ہاں میں جواب دیا۔ تو کلثوم خاتون نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی، اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے انعام دیا گیا۔ تب انہوں نے بابا فرید سے کہا کہ اے فرید الدین، آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ آپ کے گنج شکر کے ساتھ لقب ہونے میں چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے مجاہدے کا ارادہ کیا، شیخ نے بھوکا رہنا بتلایا، آپ نے روزے شروع کر دیے۔ 3 دن بعد ایک شخص چند روٹیاں لے کر حاضر ہوا، آپ نے اس کو اشارہ غیبی سمجھ کر نوش فرما لیا۔ کھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں متلی ہوئی اور سب کہہ کے رستے نکل گیا۔ آپ نے اپنے شیخ سے یہ قصہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تو کھایا، پھر بھی شرابی کا کھانا کھایا۔ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کھانا پیٹ میں نہ رہ سکا، اب 3 دن اور بھوکے رہو اور جو غیب سے آئے اس کو کھاؤ۔ 3 دن گزرنے کے بعد کچھ نہ آیا، شدت بھوک میں کچھ کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لیں، وہ شکر بن گئیں۔ شیخ نے یہ سمجھ کر کہ کہیں دھوکہ نہ ہوا ان کو تھوک دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر شدت بھوک سے مجبور ہو کر کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈالیں، وہ بھی شکر بن گئیں۔ ایسے ہی 3 مرتبہ ہوا۔ صبح کو حضرت شیخ سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ بہتر کیا کہ وہ کھا لیا۔ اسی دن سے آپ کو گنج شکر کہتے ہیں۔